2016 سے لے کر آج تک میرا ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی سر 2016 سے لے کر آج تک میرا ڈیٹیل چیک کرو صاف ہے. اگر کوئی غلطی نکلی مجھے کوئی سر کا بات فاصل نہیں. کرنا. اگر آپ اپنا کام کر رہے جی ہو, جی اگر آپ کوئی ایسا کام نہیں کر رہے ہو جو قانون کے خلاف ہے, جی جی پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی سر جی سر میں اس پہ بات کروں گا. ڈیوٹیز جو ہے وہ صبح دے وزٹ دی شرائن ارلی مارننگ اینڈ لیٹ ایوننگ آورز. تراویح پڑھنے آتے ہیں کینس پورہ سے, وشکرہ سے, اولڈ ٹاؤن سے, شیری سے, صبح بھی حاضری دینے کے لیے آتے ہیں. لیکن افسوس کی بات سر یہ ہے, پچھلے تقریباً دسمبر کے مہینے سے ہم ان کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, جو لائٹیں آلریڈی لگی ہوئی ہیں کو ریموو کرنے میں, ایریڈیکیٹ کرنے میں یہ جو اپنا رول نبھا رہے ہیں بہت ہی اچھا رول ہے. میری ریکویسٹ یہ ہے, گیمبلرز کا رول تھوڑا اور بڑھنے لگا ہے. We will identify the locations, we will identify the sites. کیونکہ ہمیں الحمدللہ اچھا ریسپانس مل رہا ہے. ہم یہاں نہیں آتے ہیں یا آپ کے عرصے میں نہیں آتے ہیں, لیکن فون ہے, نئی ٹیکنالوجی ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کے ذریعے ہمیں اچھا ریسپانس مل رہا ہے. We are highly satisfied. ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ان سائٹس کو, لوکیشنز کو, کہاں پہ جوا کھیلا جا رہا ہے, کہاں پہ بدکاری ہو رہی ہے, اور انشاءاللہ we hope strict action will be taken against them. کام کرنے کی ضرورت. میونسپلٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو میونسپلٹی کا زیرو ایگزسٹنس. ہم نہیں کہتے رہتے والے کو ڈسلوکیٹ آپ کریں, لیکن اس کو ایسی جگہ دے کہ وہ ہم لوگوں کو عام جو کامن آدمی اس کو ڈسٹرب نہ کرے. بارہمولہ ریڈیو کا ہی شہر ہے, اور جہاں تک دکاندار وہ حضرات کے حوالے سے میں بات کروں, دکاندار دکان میں مال نہیں رکھتا آج کی ڈیٹ میں. اس نے ساری پٹریاں بند کر لی ہے, اور بچے ہماری بچیاں جانا چاہتی ہے سکول, وہ فٹ پاتھ سارے بند ہیں. کسی نے کیلا لگایا ہے, کسی نے سبزی لگائی ہے. دکاندار نے تو دکان خریدی ہے لیکن پٹری تو نہیں خریدی ہے. ان کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے, کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اولڈ ٹاؤن اور نیو ٹاؤن میں جو یہاں بھی ہمیں آپ لوگوں کے کام پر پورا اعتماد ہے, اور زیادہ بھی ہم لوگ پولیس کی زیادہ بھی تعریف نہ کرنی چاہیے, کیونکہ وہ بٹری ہو جاتی ہے. سب کچھ ٹھیک ہے, سب کچھ اگر ٹھیک ہے تو یہ گاڑی کے دو ٹائر ہیں, عوام اور پولیس. سر اگر آپ آگے کی طرف چلیں گے, میں پیچھے کی طرف چلوں گا تو یہ گاڑی چلے گی نہیں. یعنی کہ دونوں کا ایک سمت میں چلا جانا ہے, تبھی یہ گاڑی چلے گی. میں سب پولیس افسروں کا بڑا شکر گزار ہوں, اور یہاں کے لوگوں کا بھی بڑا شکر گزار. انہوں نے اپنا قیمتی نکال کے روزے میں یہاں تشریف لائے, سب کا شکر گزار. باقی بس جو یہ ٹریفک جامنگ کا جو اگر آپ اس کو حل نکالنا چاہتے ہو, جو بھی یہاں کے ٹرانسپورٹ کے اکائی ہے, کل بھی ہمیں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر صاحب نے بتایا, پہلے بیٹھ کر اس کا ہم مطلب دکھائیں گے کہ کس طرح صحیح آپ ہی ہوں گے, ہم غلط ہی ہوں گے. مگر جب پولیس فیصلہ لیتا ہے, پھر ہم ٹرانسپورٹ والے اس وقت بولتے ہیں نہیں بھائی یہ فیصلہ غلط ہوا, پھر واپس لینا پڑتا ہے. باقی انہی باتوں کے ساتھ وسلام. پہلے ہی ٹریفک جام کا بتایا, اس میں مین ایشو یہی ہے کہ ڈی سی آر پی سے ایک کلاس 4 کا ملازم تو ادھر ایل پیسے دے کر وصول کر رہا ہے, جو وہ میجک آج مین چوک میں لگی ہوئی ہے. جو مین چوک بند ہوا, پل پر وہ گاڑیاں ہوتی ہے, اس میں ہم نے بہت بار ڈی ایس پی ادھر ڈی سی آفس میں بھی شکایت درج کی تھی, اور پولیس محکمے میں بھی کی, مگر ابھی تو اور آرٹو دفتر میں بھی ابھی تک اس کا کوئی ازالہ نہیں ہوا. گاڑیاں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں. ہر ایک چیز کا اپنا نظام ہوتا ہے کہ جتنی گاڑیاں, اس سے پہلے بھی ناگو صاحب نے کہا کہ اس سے پہلے جب یہاں میٹنگ بلائی جاتی تھی, اس پہ ایک ایس ایس پی صاحب یا ڈی ایس پی صاحب ہوتا تھا, آرٹو صاحب یا منسپل کو, پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پر کہاں کی گاڑیاں ضرورت ہوتی ہے. آج یہ ہر روز یہ گاڑیاں بڑھاتے ہیں, جس سے بارہمولہ میں ٹریفک جامنگ ہوتی ہے. اور جو ریڑے والے یہاں کے بارہمولہ کے, وہ کم اعزاز ہیں. ہم گاؤں والوں کے خلاف نہیں ہیں, نہ کسی شہری کے خلاف ہے, مگر سوپور میں اگر سوپور کے ریڑے والے لگتے ہیں, اگر بارہمولہ کا جاتا ہے ادھر اس کو نہیں لگانے دیتے. ایک نظام بننا چاہیے اس میں کہ اگر سوپور کا وہ سوپور میں لگائے, بارہمولہ کا بارہمولہ میں لگائے. ہاں جو یہاں اس کے ساتھ گاؤں والے ہیں وہ لگائے, یہاں سے آج سوپور والے کے ڈی آئی جی سر مقصود الزمن صاحب وہ آج کی جو ایشوز ہائی لائٹ ہوئے ہیں ان کے بارے میں بتائیں. تھینک یو. اپنا قیمتی وقت, اپنا کام چھوڑ کے ادھر آ گئے اس مجلس میں شرکت کے لیے.
جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ جو تھانہ دیوس ہم ریگولرلی منعقد کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تھانہ دیوس کا تھانہ دیوس کا مقصد یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پبلک کے کلوز ہو جائیں. پبلک اور پولیس کا یہ جو رشتہ ہے بہت ہی کلوز ہو، بہت ہی مضبوط ہو. اس لیے ہمیں جو ڈائریکشنز آئی ہیں کہ ریگولرلی یہ تھانہ دیوس اٹینڈ کیا جائے، اس میں سارے لوگ آ جائیں جن کو بھی جو چھوٹے موٹے مسئلے ہوتے ہیں یا ویسے بھی کوئی بڑے ایشوز بھی ہوتے ہیں وہ ڈسکس کریں. ایک تو پولیس ریلیٹڈ ایشوز، دوسرے باقی ایشوز بھی ہے، اس میں ہم کنڈیوٹ بن کے وہ ایشو آپ کے سالو کروا سکتے ہیں جو الائیڈ ڈپارٹمنٹس کے ہوں. بیسک مقصد یہی ہے. اب میرا آپ اس تھانہ دیوس میں آج کا آنا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے سیریس ہیں اس میں. ہم چاہتے ہیں سچ میں ہی کہ نہیں، ہم لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کو پہلے سمجھیں ان کے کیا کیا ایشوز ہیں، سیریسلی ان کا ریڈریسل کرنے کی کوشش کریں. نہیں تو بولتے ہیں نا یار کیا کریں گے، اب کیس کیا تو پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے، وہاں سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہونے والا. اٹس ناٹ لائک دیٹ. یہ اکاؤنٹیبلٹی بڑھ گئی. ہر ایک سے پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، بھائی صاحب آپ کو یہ کام ہے، آپ نے اس میں کیا پروگریس کیا. آج تو گورنمنٹ زیادہ ہی ہے، پورا ایک چیز کا دیکھتی ہے. یہ کس لیے ہے؟ صرف لوگوں کی سہولیت کے لیے، لوگوں کی آسانی کے لیے. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اسی حساب سے اپنے آپ کو بھی اسی سانچے میں ڈالنا ہے. ہمیں بھی دکھانی ہے بلونگنگنس، سینس آف بلونگنگنس. جیسے کہ ابھی بھائی صاحب نے کہا کہ ایک باجری کا وہ ٹپر ڈالنا تھا ادھر، وہاں ایک پی ایچ ای کا فلٹریشن پلانٹ. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں، اگر اپنے محلے میں اتنا ہی کر سکتے ہیں. اب وہ چوری ہو گئی، اب وہ بولیں گے اس کو نہیں یار تمہیں کچھ چیز چوری ہو گئی، تمہارا یہ تھانہ نہیں وہ تھانہ ہے، ادھر ایف آئی آر نہیں کرو ادھر ایف آئی آر کرو. نہیں، اب جو زیرو ایف آئی آر بن گیا، جہاں کہیں بھی آفینس ہو گیا، نزدیک جو کوئی بھی آپ کو تھانہ ہے آپ ادھر جائیے، اپنی درخواست پیش کر دیجیے. پھر وہ پولیس کا کام ہے، وہ کنسرن پولیس اسٹیشن میں درخواست بھیجیں گے. کتنی آسانی ہو گئی، نمبر 1. نمبر 2، الیکٹرانک. تھانے میں جانا ہی نہیں، 2 دن بعد جانا. اگر آپ کو نہیں جا سکتے ہو تھانے میں، آپ میل کر لیجئے، واٹس ایپ کر لیجئے، اس کے بعد وہ باقی فارمیلٹی جو کریں. یا آپ نے کیس رجسٹر کیا، ہمیں اب ڈائریکشنز ہے کہ بھائی صاحب یہ والا کیس اتنے دن میں آپ نے پورا انویسٹیگیشن کمپلیٹ کرنا، نہیں تو لٹکا رہتا تھا. یا کورٹ میں، وہ جو نیا قانون کی بات میں کر رہا ہوں، کورٹ میں ان کو بھی ٹرائلز، نہیں تو سالوں سال، جنریشن کی جنریشن تاریخ پہ تاریخ دے رہے تھے. لیکن جو نیا قانون بن گیا اس میں بھی کورٹ کو یہ دیا ہے نا، ٹائم سپین دیا ہے، بھائی صاحب آپ کو اس میں 6 مہینے میں یہ کمپلیٹ کرنا ہے، 2 مہینے میں کمپلیٹ کرنا ہے. ہمارے جو کچھ کیسز ہے 60 ڈیز میں چالان کرنا ہی کرنا ہے. اچھا، اگر کوئی ہمارا آئیو 60 ڈیز میں یا 90 ڈیز میں چالان جس میں ٹائم لمٹ ہے نہیں کرے گا، اس کو ہمیں انکوائری کھڑی کرنی. اتنی ٹرانسپیرنسی آ گئی ہے. یا کرائم اگینسٹ وومن، اس میں بھی ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. اچھا، ایک اور آ گئی کمیونٹی پنشمنٹ. جیسے کہ کوئی ڈرگ والا ڈرگ پی کے، شراب پی کے گرا پڑا ہے، نیوسنس بنائی ہے، اس کو جو اٹھاؤ جی لے جاؤ کورٹ میں، اس کو پنشمنٹ. جس کہاں رہتا ہے جی اس باغ میں کی یہ صفائی 3 دن کرے گا، اس محلے کی صفائی یہ 4 دن کرے گا، اس اسکول کی صفائی یہ 4 دن کرے گا، ٹھیک ہے، اس ہاسپٹل میں جائے گا 4 دن یہ صفائی کرے گا. کمیونٹی پنشمنٹ. یہ چیزیں اس قانون میں آئی ہیں. ہم تو ایسے فضول کے پیسے اتنے خرچتے ہیں. یہ 5000 کا معاملہ ہے، چلو کنٹریبیوٹ کریں گے، چلو بناؤ. یہ ان کو بول چلو اس سے پانی ہمیں صاف ملے. وہ اپنے حساب سے کریں گے، حالانکہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. آج کو ان سے پوچھیں گے. یہ چیزیں میرا یہ کہنے کا مقصد ہے، میں اچھے سے نہیں بتا پاؤں، لیکن میرا یہ ذہن ہے کہ ہمیں سب کو مل جل کے کام کرنا. سوسائٹی ایک یونٹ ہے، محلے میں ہر ایک کو پریشانی دکھ سکھ میں مل جل کے رہنا چاہیے. کوئی چھوٹا موٹا کام ہے وہ ہم
जेके पी से फोन के पत्ते तो वर्ल्ड बैंक के आरने भी टेंडरिंग गई नहीं क्या जिस तत कमाई वमाई एबेटमेंट तुम छ बनी वुश पेठे योर करन जालर बिछावन ये छ अत ट्रेड ना ये छी अल्ताफ साहब है कि का يوزو لكورت من دول بازوس لكورت ساد نز دار انا يس ریڈس پیٹھ ایمانداری سان چھ پان ایماندار میون وچ سا میون ریکارڈ کرو چیک بس بس تک اولم بولم اچھا دزرم سبزی ما چھ نا بس تاس کے کران یہ سو بچا جے سبزا اچھا ہو